یہ حنیفہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ شکیل بن حنیف کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام بتا رہا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے آئیں گے؟ مفتی صاحب فری ہو کر اس مسئلے کی تسلی بخش جواب دیجیے گا۔ دیکھیے گا، اس کا جواب سمجھنے کے لیے پوری تفصیل اس طریقے سے سمجھیے گا کہ شکیل بن حنیف نامی یہ شخص دربھنگہ بہار کے ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے، جس نے چند سال پہلے جبکہ وہ دہلی میں رہائش پذیر تھا، مہدی ہونے اور پھر امام مہدی ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طرح یہ ایک نیا فتنہ قادیانیت کی نئی شکل میں جو ہے ظاہر ہوا ہے۔ اس نے پہلے دلی کے مختلف علاقوں میں اور محلوں میں اپنے امام مہدی ہونے اور مسیحی ہونے کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا۔ پہلے وہ محلہ نبی کریم کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا سینٹر اور مرکز بنایا، پھر لکشمی نگر کے دو علاقوں میں، الگ الگ علاقوں میں یکے بعد دیگرے رہ کر اپنے مشن کو یہ چلاتا رہا۔ دہلی کے رہنے کے دوران ہی اس نے ٹارگٹ بنایا، خاص طور پر ان سادہ نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جو دلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو ان کی حرکتوں کی اطلاع ہوتی وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑتا۔ آخرکار اسے دہلی سے ہٹنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا، اور اس نے اپنی جو رہائش تھی وہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اس طرح اختیار کر لی کہ کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ اور گاؤں خرید کر ایک نئی بستی بسا دی، جس میں وہ اور اس کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے امام مہدی اور مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ دلی، یو پی، بہار، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، گجرات اور کیرلا وغیرہ میں اس کے فتنے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، مگر الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس کے تعاقب کی فکر بھی شروع کر دی ہے۔ اور ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی خفیہ طریقے پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کا ایسا طالب علم، ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی عالم دین یا کسی بھی جماعت یا دینی تنظیم سے کوئی وابستگی اور کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ یہ پہلے اس سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں، اور چونکہ اس فتنے کے تمام داعی اور اس فتنے کے دعوت دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا حلیہ ایسا بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی محسوس کرے کہ یہ واقعی متبع سنت ہیں اور بہت دیندار نوجوان ہیں۔ مثلا ان کی لمبی داڑھیاں ہوتی ہیں، لباس میں لمبے کرتے ہوتے ہیں، اونچی شلوار کا بہت اہتمام کرتے ہیں، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کثرت رکھتے ہیں۔ اس لیے سادہ نوجوان دین سے ناواقف لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے متعلق یہ تاثر قائم کرنے کے بعد یہ اپنے مخاطب سے علامت قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کا مصداق جو ہے نئے نئے انکشافات، نئی نئی ایجادات اور دنیا میں کے بعض حالات اور واقعات کو قرار دیتے ہیں۔ اس درمیان یہ بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی اور مکاری کے ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کو ذہن میں علماء کی تصویر ایسی گندی بنا دے
کہ وہ علماء کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے یا علماء سے ہماری باتوں کی تصدیق کرنے کی ان کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کو علامت قیامت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اس لیے انہیں زمانے طالب علمی میں جو حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں اور انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند ابواب منتخب پڑھا دیے جاتے ہیں، لہذا جن کا تعلق جو ہے نماز، روزہ، حج جیسے اور زکوٰۃ اور والے مسائل سے ہوتا ہے، تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے مدرس نہ بن سکے۔ ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تاثر رکھا ہوتا ہے، یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دیتے ہیں وہ آنکھ موند کر اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے گرو گھنٹال شکیل بن حنیف کی دعوی مہدی اور دعوی عیسیٰ کو یقین کراتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہی دونوں ملک امریکہ اور فرانس سے تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں ملکوں کے نام کو ایک ساتھ لکھا جائے امریکہ اور فرانس تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد فائٹر پلین ہے، جنگی جہاز وغیرہ ہیں۔ بہرحال دجال کے متعلق اپنی ایسی گفتگو کے بعد ان لوگوں کا پھر ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کے جو دعوت دینے والے ہیں کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں۔ اب نجات کا بس یہی ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر مخاطب ان کا بالکل سادہ ذہن ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس شخصیت سے ملایا جائے تاکہ میں بھی اس سے بیعت کر لوں، تو اسے عام طور پر پہلے تو یہ صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ مثلا یو پی میں بنارس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک نوجوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ صاحب یو پی میں اس جھوٹے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے مشن کے امیر بتائے جاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بھیج کر فتنے کے جو اصل بانی ہیں شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے اس جھوٹے امام مہدی اور مسیح کا اصلی نام سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو پوچھنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں، تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ بھی کر بیٹھے تو بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دجال کے متعلق شکیلیوں کا یعنی شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کا دعویٰ اتنا غلط ہے کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے انہیں صحیح مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سلسلے میں کسی تفصیلی گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو کچھ احادیث میں بتایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال وہ ایک انسان ہی ہوگا، دو ممالک کا مجموعہ یا سیٹلائٹ یا فائٹر پلین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بھی بالکل واضح طور پر بتا دیا۔ مثلا بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں دجال کو دکھایا گیا تو وہ ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے،
दाहिनी आंख से वो काना था। यहां तक कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि वो कबीले खुज़ा के एक आदमी इब्न कुत्न के मुशाबे था। इन वाज़ेह निशानियों के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि कोई भी अक्लमंद शख्स भी ये कहे कि दज्जाल कोई शख्स नहीं है, कोई आदमी नहीं है, बल्कि वो दो अलग अलग मुल्कों का मजमुआ है, अमेरिका और फ्रांस, और उसकी आंख सैटेलाइट है। अहदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये दो अलग अलग शख्सियात हैं, जबकि शकील बिन हनीफ का ये दावा है कि वो बैक वक्त इमाम मेहदी भी है और ईसा मसीह भी है। जाहिर है कि यही एक बात उसके झूठे और मक्कार होने के लिए काफ़ी है। हज़रत मेहदी के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मुतअद्दिद अलामतें और निशानियां बयान की गई हैं। उसमें से कुछ का हम आपके सामने जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से शकील बिन हनीफ का जो है झूठा होना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा, जबकि शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। यानी इसका नाम शकील है और अब्बा का नाम हनीफ है। ना तो इसका नाम मोहम्मद है और ना इसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से होंगे और उनका सिलसिला नसब जो है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचेगा, जबकि शकील का इस खानदान और नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो हिंदुस्तानी नस्ल का है। इसी तरीके से हदीस से यह भी मालूम होता है कि हजरत इमाम मेहदी रोशन पेशानी यानी गोरे रंग के होंगे, जबकि शकील ऐसा नहीं है, बिल्कुल काला है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि हजरत इमाम मेहदी से पहले दुनिया भर में जुल्म और नाइंसाफी का राज होगा और वो जुल्म का खात्मा करके दुनिया में अदलो इंसाफ का बोलबाला कर देंगे, जबकि शकील के दावे मेहदी को 10 वर्ष से जायद का अरसा गुजर गया है और इस अरसे में दुनिया में जुल्म ना इंसाफी मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हुई। हदीस से यह भी मालूम होता है कि वो हुक्मरां भी होंगे और शकील हुक्मरानी तो एक तरफ रही, वो उसका ख्वाब भी नहीं देख सकता। इसी तरीके से हदीस से यह भी मालूम होता है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेहदी के मनसब पर फायद होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 9 साल दुनिया में रहेंगे। अब जिनमें से 7 वर्ष वो हुकूमत फरमाएंगे और रहा ये शकील बिन हनीफ के दावे मेहदी होने को 10 वर्ष से जायद का अरसा गुजर गया है, अभी तक ना उसका इंतकाल हुआ और ना उसकी कोई हुकूमत कायम हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में दोबारा तशरीफ आवी के मुतालिक कुरान और हदीस में कुछ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बातें बता दी गई हैं, जिनको सामने रखकर शकील बिन हनीफ जैसे हर झूठे की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी बात यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया है, उससे ये बात बिल्कुल कतई और यकीनी तौर पर मालूम होती है कि वो वही ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम होंगे जो बनु इसराइल के नबी थे और जिनकी वालिदा हजरत मरियम थी और जो बगैर वालिद के पैदा हुए थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतअद्दिद अहदीसों में ऐसी कई रिवायतें पाई जाती हैं जिनमें कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा है और आपका नाम ईसा इब्ने मरियम ही लिया गया है। जो है मेहदी और ईसा होने का ये दावेदार शकील बिन हनीफ जो हिंदुस्तान के एक इलाके से ताल्लुक रखता है, जबकि ईसा इब्ने मरियम बनु इसराइल के नबी थे और जो बगैर बाप के पैदा हुए थे और जिनकी वालिदा का नाम मरियम था और शकील का तो बाप है, लिहाजा ये इमाम ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के सिलसिले में मुतअद्दिद अहदीस में ये बताया गया कि वो उतरेंगे, जबकि ये शकील बिन हनीफ तो उस्मानपुर नामी एक गांव में अपने वालिद हनीफ के यहां पैदा हुआ है, आसमान से नहीं उतरा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में
ابن مریم انصاف پسند حکمراں بن کر ضرور نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی آپ کی آمد کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کی اور کروس کی عبادت ختم ہو جائے گی، خنزیر کی نسل کو قتل کر دیں گے اور مال و دولت کی ایسی بہتات اور فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اب اس کو دیکھنے کے بعد اب سمجھیے گا کہ شکیل بن حنیف کا جائزہ لیجئے، نہ تو وہ اب تک حکمراں بنا ہے اور نہ حکمرانی کا کوئی اس کا ارادہ ہے، اور وہ تو اورنگ آباد مہاراشٹر میں کے پاس ایک بستی میں چھپا بیٹھا ہے، وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور اس نے کبھی کوئی صلیب نہیں توڑی اور نہ کوئی کسی عیسائی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، خنزیروں کو قتل کیا، اور نہ اس کے آنے کے بعد دنیا میں مال و دولت کی بہتات اور فراوانی ہوئی، اور نہ غربت کا خاتمہ ہوا، کہ صدقات لینے والا کوئی نہ ہو، بلکہ صدقات اور زکوٰۃ کے لینے والے بے تحاشا لوگ ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور شکیل کے ہاتھ پر اب تک ایک بھی عیسائی اسلام نہیں لایا۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی علامتیں یا پیشین گوئیاں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو ہے مذکورہ تمام نشانیاں جو ہے شکیل بن حنیف کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس فتنے کا مقابلہ صحیح طریقہ سے یہ کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر علاقے کی تمام مساجد میں جمعے کی نماز کے موقع پر اس سلسلے میں گفتگو کر کے لوگوں کو اس پہ فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو کیا ہے فتنے سے آگاہ کر کے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اور یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، نکاح بالکل قریب تھا، لیکن بعد میں کسی طریقے سے پتا چلا کہ لڑکا اور لڑکے کے رشتہ دار شکیل بن حنیف کے متبعین میں سے ہیں، اس لیے لڑکی کے بھائی نے فوراً اسٹینڈ لیا اور ان کو مسجد میں جمع کر کے آپ رشتہ نکاح کو ہونے سے ختم بچایا، اور ان کی تردید کی، اور عالم دین کو بلا کر ان لوگوں کی خوب جو ہے برین واشنگ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، لیکن وہ ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا چکے تھے، رشتہ نہیں ہو پایا، لیکن وہ جو ہے شکیل بن حنیف جھوٹے مکار اپنے آپ کو مہدی بتانے والے کے متبعین ہی بنے رہے۔